MKM پاکستان کے ڈپٹی کنوینر خواجہ اظہار الحسن نے ارکان رابطہ کمیٹی کے ہمراہ پریس کانفرنس میں ایک طرف پیپلز پارٹی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا تو دوسری طرف الیکشن مہم کے دوران سرکاری وسائل کے بے دریغ استعمال کا الزام عائد کرتے ہوئے جماعت اسلامی پر لفظوں کی بوچھاڑ کر دی، جس پر NA 247 پر قومی اسمبلی کے امیدوار اور جماعت اسلامی کراچی کے جنرل سیکرٹری منم ظفر نے بھی خوب کرارا جواب دیا اور NA 247 پر اپنے مد مقابل امیدوار خواجہ اظہار الحسن کو MKM کا ماضی یاد دلا دیا۔ خواجہ اظہار الحسن کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے بلدیاتی نمائندے کھلم کھلا الیکشن قوانین کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں۔ انہوں نے جماعت اسلامی تشہیری مہم میں سرکاری فنڈز کے استعمال کا بھی الزام عائد کیا۔ پورے شہر کے اندر آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ مقامی حکومتوں کے بائیکاٹ کے بعد زکوٰۃ کے ووٹوں سے منتخب ہوئے ہوئے کچھ ناظمین منڈلاتے پھر رہے ہیں اور جن کے پاس 2 لاکھ 5 لاکھ سے زیادہ کا بجٹ نہیں ہے، اور وہ تمام کے تمام ناظمین جن کا تعلق جو چیئرمین ہے جماعت اسلامی اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ہر UC کے چیئرمین کے پاس جائیں اور وہاں دیکھیں کہ وہاں پر انہوں نے اپنے امیدواروں کی، کراچی کے نام نہاد ایک ناظم کی تصویریں لگا کر سرکاری فنڈ سے اس کی تشہیر کر رہے ہیں، یہاں تک کہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں میں جھنڈے لگا کر ترقیاتی اسکیمیں ہو رہی ہیں، مشینری پہ جھنڈے تو لگے ہی لگے، امیدوار کی تصویریں بھی لگی ہوئی ہیں۔ یعنی چیئرمین جو ہے UC کا وہ علاقے کے کام نہیں کر رہا، بلکہ اپنے امیدوار کے جو جماعت اسلامی کے ہیں، پیپلز پارٹی کے ہیں، سرکاری مشینری استعمال کر کر اس پہ جھنڈے لگا کر اور اس پہ ان کی تصویریں لگا کر ان کی پبلسٹی کر رہا ہے، ان کو سیاسی معاونت دے رہا ہے، ووٹر پہ اثر انداز ہو رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کے پورے اس معاملے میں جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے، جو اس کی ہدایت نامہ ہے، اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور کھلے عام کر رہا ہے۔ ہم یہ کیسے مان لیں کہ الیکشن کمیشن کی نظروں سے یہ چیزیں اوجھل ہیں یا چھپی ہوئی ہیں؟ یقیناً اس میں کراچی اور سندھ کے جو الیکشن کمیشن ممبران ہیں ان کی شدید ترین غفلت ہے، اور چیف الیکشن کمیشن ان سے میں گزارش کرتا ہوں، مطالبہ کرتے ہیں MKM کی جانب سے کہ اس کا فوری طور پہ نوٹس لیں۔ NA 232 میں جماعت اسلامی کے UC چیئرمین خود NA کے کینڈیڈیٹ بھی ہیں، یعنی ایک تو آپ چیئرمین ہیں، اوپر سے آپ NA کے کینڈیڈیٹ بھی ہیں، اور وہ اپنا منہ لگا کے مشینوں کے اوپر گھوم رہے ہیں۔ اب لوگ سمجھ رہے ہیں چیئرمین کام کرا رہا ہے، وہ یہ دکھا رہے ہیں کہ میں امیدوار بھی ہوں، وہ بھی کام کر رہا ہے۔ اب اس کا حل تو الیکشن کمیشن نکالے گا نا بھائی، اثر انداز ہو رہا ہے نا، وہ پیسے ٹکا نہیں ہیں، ٹھیکیداروں سے ایڈوانس کام کرا رہے ہیں۔ 233 میں جہاں پہ رکن رابطہ کمیٹی جاوید حنیف بھائی نامزد امیدوار بڑا قومی اسمبلی میں، وہاں پہ ٹاؤن چیئرمین دندناتا پھر رہا ہے بھائی، جھنڈے لگا کر ترقیاتی کام کرتا پھر رہا ہے، کارپیٹنگ کرتا پھر رہا ہے، لوگوں میں گھوم رہا ہے، اپنے امیدواروں کا پرچار کر رہا ہے بھائی جماعت اسلامی۔ اسی طرح سے 240 237 245 تمام حلقوں کے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں، ان کی ابھی آپ کو ویڈیو تصویریں وغیرہ سب آپ کے موبائل پہ بھیجیں گے اور الیکشن کمیشن کو بھیج چکے ہیں۔ خواجہ اظہار الحسن کی پریس کانفرنس پر جماعت اسلامی کراچی کے جنرل سیکرٹری منم ظفر خان کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ کہتے ہیں کہ خواجہ اظہار الحسن بتائیں کہ نئی کراچی کے پلاٹوں پر قبضے کون کر رہا ہے؟ گزشتہ 35 سال کراچی میں امن و امان کس نے تباہ کیا؟ شہر کے لوگوں کی تعلیم، صحت اور بچوں کے مستقبل کو تباہ کر دیا گیا۔ منم ظفر نے کہا کہ کراچی کے 3.5 کروڑ عوام اب بھتہ خوری بوری بند لاشوں کی سیاست کو خیر بات کر چکے ہیں۔ اگر کسی کو انتخابی مہم چلانے سے تکلیف ہے تو وہ الیکشن کمیشن یا عدالت سے رجوع کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج خواجہ اظہار الحسن صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، اور اس پریس کانفرنس میں وہی گھسے پٹے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ نئی کراچی کی زمینوں پر جو قبضے ہو رہے ہیں وہ کون کر رہا ہے، ذرا خواجہ اظہار صاحب اس کا بھی جواب دیں۔
خواجہ اظہار صاحب اس کا بھی جواب دیں کہ اس شہر کے اندر پچھلے 35 سالوں کے اندر جو جبر رہا ہے, جو ظلم کا ماحول رہا ہے, اور اس شہر کے لوگوں نے جو کچھ فیس کیا ہے, اب یہ کسی طور قابل قبول نہیں ہے. اس شہر کے لوگوں نے کو تعلیم سے محروم کیا گیا, اس شہر کے لوگوں کو صحت سے محروم کیا گیا, اس شہر کے بچوں کا مستقبل تباہ کیا گیا, اور جو اقدار تھی اس شہر کی ان کو ملیا میٹ کیا گیا. لہٰذا اب یہ چیزیں چلنے والی نہیں ہیں. وہ لوگ جو اس بات کا الزام لگاتے ہیں کہ بلدیات کے اندر خیرات دی گئی, وہ یہ بات سمجھتے تھے جبھی انہوں نے راہ فرار اختیار کی, فرار کا راستہ اختیار کیا, اور آخری لمحے تک سازشیں کرتے رہے کہ اس طرح بلدیاتی انتخابات نہیں ہوں. لہذا ہم کہتے ہیں کہ اگر الیکشن کمیشن کے رولز ریگولیشن کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو پھر الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ اس کے لیے قانونی راستہ اختیار کرے. یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے, اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو وہ عدالت کا راستہ اختیار کر سکتا ہے.